He was never close to the Lord Jesus the Christ. اور جو خداوند کے قریب نہیں ہے, جو ریجنریٹ نہیں ہوا, اگر وہ خداوند کو چھوڑ دیتا ہے تو اس میں خداوند کا فلا نہیں ہے. تو بعض اوقات کچھ لوگ اس یقین دہانی کے سبب سے کہ مجھے اگر نجات مل گئی ہے تو اب تو میں جو مرضی کرتا رہوں, تو وہ اپنی مرضی سے زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں. آج کے تناظر میں اگر دیکھا جائے کہ جب لوگ خداوند یسوع مسیح کو چھوڑ دیتے ہیں, یا سنا جاتا ہے, کہا جاتا ہے کہ کسی بیٹی نے, کسی بیٹے نے خداوند کو ریجیکٹ کر دیا, تو ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اس پر زیادہ واویلا نہ کریں. خداوند کو کوئی ریجیکٹ نہیں کر سکتا. اور بہت سے جو ارمینین فلسفے کو ماننے والے, وہ بھی اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ خداوند نے پہلے سے یہ دیکھا کہ وہ کون لوگ ہیں جو اچھے کام کریں گے, تو ان کے لیے اس نے اس نجات کو فراہم کیا. اب اس نقطۂ نظر کے ساتھ کچھ مسائل ہیں. روشن زندگی ہر لمحہ روشن ہے, روشن زندگی, روشن زندگی. ناظرین, آپ کی خدمت میں بہت بہت سلام. امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں. پروگرام روشن زندگی میں آپ کو بہت بہت خوش آمدید. امید ہے کہ یہ سلسلہ آپ کے لیے باعث برکت ٹھہر رہا ہے. آپ اس سلسلے کے بارے میں جانتے ہیں کہ پاکستان کرسچن ریکارڈنگ منسٹریز میں اسٹوڈیوز میں ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے, اور اس میں ہم کسی نہ کسی خدا کے خادم کو دعوت دیتے ہیں اور ان کے ساتھ مل کر بائبل کی سچائیوں پر گفتگو کرتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں. اور آج بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں بھائی دانیال دانش, جو گجرانوالہ تھیولوجیکل سیمنری میں ماسٹرز آف ڈیوینٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ماسٹرز ان انگلش لٹریچر کیا ہوا ہے, اور کتاب کے مصنف بھی ہیں جو انٹرنیشنلی پبلش ہوئی ہے. سو ہمیں بہت ہی زیادہ خوشی ہے آپ کو اسٹوڈیوز میں اپنے ہاں مدعو کر کے, اور آپ نے ہماری اس دعوت کو قبول کیا, اس کے لیے ہم شکر گزار ہیں. بھائی صاحب, بہت زیادہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنے اسٹوڈیو میں بلایا, اور خداوند کی ان سچائیوں کو جو وہ اپنے کلام میں ہمارے لیے کھولتا ہے, ہمارے لیے یہ باعث فخر ہے کہ ہم ان سچائیوں کو آپ کے ساتھ مل کے سیکھ سکیں. تو ناظرین, آج جس موضوع پر ہم بات کرنے والے ہیں وہ موضوع بہت ہی اہم ہے. نہ صرف وہ موضوع ہماری اس زندگی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے, بلکہ ایک آنے والی زندگی جسے ہم ہمیشہ کی زندگی کہتے ہیں, جو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے, اس کے ساتھ بھی تعلق رکھتا ہے. جی ہاں, ہم بات کریں گے نجات کے بارے میں. اس دنیا میں رہتے ہوئے خداوند ہمیں مختلف چیزوں سے نجات بخشتے ہیں, مختلف مسائل سے, مختلف پرابلم سے خداوند ہمیں نجات بخشتے ہیں, اور یہ نجات جو ہے ہماری ہمیشہ کی زندگی اور خدا کی بادشاہت میں شامل ہونے کے لیے ہے. اور اس کے لیے ہم خداوند کے کلام میں سے حوالہ تلاوت کریں گے, اور اس کے بعد اپنے مہمان خادم کے ساتھ مل کر اس موضوع پر ڈسکس کریں گے. سو خدا کے کلام میں سے میرے ساتھ نکالیے, اور ہم دیکھیں گے فلپیوں کے نام پولس رسول کا خط, اس کا پہلا باب اور اس کی 6 اور 7 آیت کلام مقدس میں سے تلاوت کریں گے. یوں لکھا ہے, اور مجھے اس بات کا بھروسہ ہے کہ جس نے تم میں نیک کام شروع کیا ہے وہ اسے یسوع مسیح کے دن تک پورا کر دے گا. چنانچہ واجب ہے کہ میں تم سب کی بابت ایسا ہی خیال کروں, کیونکہ تم میرے دل میں رہتے ہو, اور میری قید اور میری خوشخبری کی جواب دہی اور ثبوت میں تم سب میرے ساتھ فضل میں شریک ہو. آمین. پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پہ خدا کی برکت ہو. خداوند کا شکر ہو. سو دانیال بھائی, آج ہم بات کر رہے ہیں نجات کی, جو خداوند کی طرف سے ایک مفت تحفہ ہے. اور اس سے پہلے ہم اس بات پہ غور کر سکتے ہیں کہ نجات کس چیز سے, خدا کن چیزوں سے ہمیں نجات دیتا ہے, رہائی دیتا ہے. ہمیں جب ہم نجات کے بارے میں بات کرتے ہیں یا عقیدہ نجات کے بارے میں, تو ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ نجات انسانی عقل, انسانی خرد اور انسانی فلسفے سے حاصل نہیں کی جا سکتی. ایک بڑی مشہور کہانی ہے جو یونانیوں نے اپنے لوگوں کے لیے لکھی. وہ یہ کہ ایک ایسا شہر تھا جہاں پر بہت امن, سکون اور ایسی جگہ تھی کہ ہر چیز وہاں پر اویلیبل تھی, جس کو ہم انگلش میں یوٹوپیا کہتے ہیں.
بالکل یوٹوپین ایک سٹی ایگزسٹ کرتی تھی، لیکن ہر سال وہاں پر ایک ایسا میلہ لگتا تھا جہاں پر سب لوگ اکٹھے ہوتے تھے اس ایک بچے کو دیکھنے کے لیے جو زندان میں باندھا گیا اور اس پر ٹارچر کیا جاتا تھا، اور وہ سب لوگوں کو یہ بتایا جاتا تھا کہ پورے شہر کی جو خوبصورتی ہے، پورے شہر کا جو توازن ہے، وہ اس بچے پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ اگر ہم اس بچے کو یہاں سے نکال دیں، آزاد کر دیں، تو پورا شہر جو ہے وہ برباد ہو جائے گا۔ اور بہت سے لوگ اس بچے کو دیکھنے کے لیے جاتے تھے، اور جب وہ اس حقیقت کو دیکھتے تھے کہ ہماری خوشیوں کا محور، ہماری خوشیاں جو ہیں وہ اس بچے سے صادر ہوتی ہیں جو اس وقت اس تکلیف میں، اس سفرنگ میں یہاں پر قید ہے، تو ان کے ذہن میں یہ سوال آتا تھا، کیا یہ ہماری خوشیاں جو ہیں وہ جائز ہیں؟ کیا ہم ان کو ڈیزرو کرتے ہیں، یا ہم ان خوشیوں کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ تلاش کریں؟ اور جب کہ اس کہانی میں یہ بڑا واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ جو ان خوشیوں کو اپنے طور پر ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اس بیوٹیفل سٹی میں سے نکلتا ہے اور پھر اس کو دنیا کی وہ تلخ ترین حقیقتیں، وہ تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں جو باہر اس دنیا میں ہیں۔ اس لیے جب ہم نجات کے پروسیس کو دیکھتے ہیں جو بائبلی حقیقت ہے، جو کہ واحد حقیقت ہے، وہ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ منصوبہ خداوند کی طرف سے ہمارے لیے ہے۔ اور اس منصوبے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص ہے، ایک ایسی الہی شخصیت ہے جو ہماری خاطر ان پریشانیوں کو، ان دکھوں کو اپنے اوپر لیتا ہے تاکہ ہم ازلی اور ابدی شہر میں سلامتی کے ساتھ رہ سکیں۔ اور جیسے کہ آپ نے حوالہ پڑھا کہ اور مجھے اس بات کا بھروسہ ہے کہ جس نے تم میں نیک کام شروع کیا ہے وہ اسے یسوع مسیح کے دن تک پورا کر دے گا۔ اور ہم جتنے بھی مسیحی ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ وہ شخص جس نے یہ تکلیفیں اٹھائیں وہ یسوع المسیح ہیں، اور انہوں نے اس کام کو ہمارے لیے شروع کیا ہے، اور وہ ایمان کا بانی ہے، جیسا کہ عبرانیوں کے 12ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع مسیح کو تکتے رہیں، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کی داہنی طرف جا بیٹھا۔ جب ہم عقیدہ نجات کو انسان کے لیے دیکھتے ہیں تو یہ عقیدہ صرف محض ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو اس پر ایمان لاتے ہیں، یہ عقیدہ پوری انسانیت کے لیے ہے۔ انسان کسی مذہب سے نجات نہیں پا سکتا، انسان کسی فلسفے سے نجات نہیں پا سکتا۔ انسان کو نجات دینے کے لیے ایک شخص چاہیے، اور وہ شخص یسوع مسیح ہے، اور وہ انسان کی نجات کا منصوبہ صرف اور صرف تاریخ، انسانی تاریخ میں نہیں بناتے، بلکہ بنائے عالم سے پیشتر انسان کو بچانے کے لیے وہ اس طریقے کو، اس عمل کو، اس کفارے کو انسان کے لیے مختص کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ نجات جو ہے مختلف مذاہب میں، مختلف فلسفوں میں اس کا تصور تو ہے، کیونکہ انسان اگر مشکلات میں ہے، اگر وہ مصیبتوں میں ہے، اگر اسے موسموں کی شدت ستاتی ہے، یا اسے روپے پیسے کی کمی ہے، یا اسے غربت ہے، یا اس کے خاندانی مسائل ہیں، یا خود اس کا جو کانشیس ہے، اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے، وہ گناہ کرتا ہے، اور وہ احساس گناہ سے جو ہے وہ اٹا رہتا ہے، تو یقیناً اس کو ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اسے نجات پانی ہے، گناہ سے نجات پانی ہے، موت سے نجات پانی ہے، بیماریوں سے نجات پانی ہے۔ تو ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ مختلف نظریات، مختلف فلسفوں میں اور مختلف مذاہب کہہ لیں کہ ان میں کیا نظریات ہیں نجات کو لے کر؟ دنیا کے ادیان میں جو نجات کا کانسیپٹ ہے وہ آپ کی آج کی جو پریشانیاں ہیں، جو آج کا دکھ ہے، جو آج آپ جس چیز سے ڈیلیور ہونا چاہتے ہیں، وہ بہت زیادہ اس دنیا کی ہسٹری کے اوپر بیس کرتی ہے، اور انسانوں کو یہ لگتا ہے کہ شاید میں یہ حاصل کر لوں گا تو یہ میری نجات ہو جائے گی، یا میں یہ حاصل کر لوں گا، موکشا حاصل کر لوں گا، اپنے دکھوں سے نکل جاؤں گا تو یہ میری
نجات ہوگی. جبکہ نجات کسی چیز کا، کسی عمل کا ہونا نہیں ہے، بلکہ نجات ایک شخص ہے، اور شخص ایک ہی ہے. یہ نقطہ بڑا ضروری ہے، کیونکہ بہت سے مذاہب جو ہیں بہت سے راستے بتاتے ہیں، لیکن شخص ایک ہے تو راستہ بھی ایک ہے. اور وہی راستہ ہمیں یسوع مسیح اپنی شخصیت میں فراہم کرتے ہیں، کیونکہ اس دنیا کو بنانے سے پہلے خداوند کا جو مقصد ہے کہ ہر انسان کو یسوع مسیح کو جاننا ہے. خدا باپ چاہتے ہیں کہ ہر انسان یسوع مسیح کو جانے، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے اس دنیا کا، کلیسیا کا کوئی اور مقصد نہیں ہے. خداوند باپ کی یہ مرضی ہے، اس کی مشیت ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ بیٹے کو جانے. اور جب ہم اس کو عبرانیوں کے صحیفے میں پڑھتے ہیں کہ وہ ایمان کا بانی ہے، ہر ایک شخص میں ایمان کی خوبی ہے. آپ دیکھیں کہ جو کسی بھی دین سے تعلق رکھتا ہے، جو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، وہ ایمان کی بات کرتا ہے. وہ ایمان ایسا ہے کہ وہ کسی چیز پر ہو سکتا ہے، کسی پتھر پر ہو سکتا ہے، کسی لکڑی پر ہو سکتا ہے، کسی بلڈنگ پر ہو سکتا ہے، کسی ٹیمپل پر ہو سکتا ہے. لیکن ایک بات جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ ایمان ایگزسٹ کرتا ہے. ایمان ایک ایسی چیز ہے جو انسانی فطرت کا حصہ ہے. خداوند کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ جس ایمان کی تلاش میں یہ دنیا ہے، اس کا بانی خداوند یسوع المسیح ہے. تو یہ دیکھا گیا ہے کہ مختلف مذاہب میں جب ہم دیکھتے ہیں نجات کو، تو نجات جو ہے وہ یہ تصور کیا جاتا ہے کہ کسی نہ کسی انسانی عمل کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے. انسان کو کوئی کام کرنا پڑتا ہے جس سے وہ نجات حاصل ہوتی ہے. مثلاً اگر ہم نروان کے تصور کو دیکھیں، اس عقیدے کو دیکھیں، تو اس میں یہ ہے کہ انسان جو مختلف جنم لیتا رہتا ہے، اور اس کے بعد اگر وہ اپنے جنموں میں خدا کو پسند آ جاتا ہے یا راست بازی کا وہ لیول اچیو کر جاتا ہے اپنے اعمال سے، تو پھر اس کے جنموں کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور وہ مکتی حاصل کر لیتا ہے. اور اسی طرح مختلف دوسرے ادیان میں بھی اور مختلف دوسرے مذاہب میں اور فلسفوں میں بھی یہی تعلیم پائی جاتی ہے کہ نجات انسان نے خود ہی حاصل کرنی ہے، اور اس کے لیے اس نے کچھ نہ کچھ عمل کرنا ہے، اس نے کوئی نہ کوئی عمل جو ہے وہ کرنا ہے. لیکن بائبل مقدس کا تصور اس سے بہت ہی مختلف ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پر روشنی ڈالیں. نجات کا جو کانسیپٹ پوری دنیا یا دھیان میں ہے، وہ انسان کی اس بیسک نیڈ سے نکل رہا ہے. اور وہ نیڈ کیا ہے کہ انسان جاننا چاہتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، اور میرے آج میں میری کیا اہمیت ہے، کیا میننگ ہے. اور جب بھی کوئی چیز بنائی جاتی ہے تو آبویسلی یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس چیز کو بنانے کا مقصد کیا ہے. بالکل. اور یہاں پہ یہ بھی میں واضح کر دوں کہ اکثر سفرنگ کا کویسچن رہتا ہے ہمارے سامنے. کچھ لادین تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر خدا ہے، اگر آپ کسی ایسی پاورفل آل مائٹی قادر مطلق شخصیت کو مانتے ہیں جو سب کچھ کرنے پر قادر ہے، جو آپ کو ڈیلیور کرتی ہے ہر چیز سے، تو پھر دنیا میں سفرنگ کیوں ہے؟ لوگ کیوں مر رہے ہیں اور دکھ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ یہ تھوڑی سی انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہے ایتھیسٹ کے اینڈ کے اوپر. کیونکہ اگر آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ سفرنگ ہے، تو آبویسلی آپ اپنی سفرنگ کی انڈر پننگز کسی مورل لا سے لے کر آ رہے ہوں گے. کوئی قانون ہے، کوئی شریعت ہے جس کی بیس کے اوپر آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کیا اچھا ہے کیا برا ہے. اور آبویسلی ہم سب جانتے ہیں کہ شریعت جو ہے وہ خداوند کی دی ہوئی ہے. تو خداوند کے ہی فریم ورک کو استعمال کر کے یہ کہنا کہ خداوند ایک تو ایگزسٹ نہیں کرتے، اور پھر اسی فریم ورک کو اپنی امپلیکیشنز کے لیے، اپنے ٹیکسٹ کے لیے، اپنی پری ٹیکسٹ میں یوز کرنا، تو یہ تھوڑا سا انٹلیکچولی ڈس آنیسٹ بیہیویئر ہے میرے ایتھیسٹ بھائیوں کے اینڈ پر. اگر تو سفرنگ ہے تو پھر یہ بھی ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ کوئی قانون دینے والا بھی ہے جس کی بیس کے اوپر ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں. ادروائز آج آپ دنیا کو دیکھ رہے ہیں کہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور انسان نے قوانین بھی بنائے ہیں، اور وہ بڑے کنفلکٹنگ قوانین ہیں. کہیں پر ابارشن الاؤڈ ہے، کہیں پر گے میرجز ہو رہی ہیں، اور
اگر انسان خداوند کے قوانین کو چھوڑ دے تو وہ یہ بھی بھول جائے گا کہ سفرنگ کا بیسکلی اپنی سفرنگ کو وہ کیسے جان سکے. یہ ایتھیسٹ کے لیے تو میرا یہ ایک اس کے اوپر میرا کاؤنٹر کویسچن ہے. بالکل، بڑی آپ نے خوبصورت بات کہی ہے. اور یہاں پر یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ سفرنگ تو ہے اور دنیا کا ہر انسان سفر کر رہا ہے. اچھی سی اچھی حالت میں بھی انسان جو ہے وہ سفر کرتا ہے، اور یہ بات جو ہے بائبل مقدس کا بھی فیصلہ ہے کہ انسان اپنی بہتر سے بہتر حالت میں بھی بے ثبات ہے اور وہ سفر کرتا ہے. سو جب سفرنگ ہے تو ہر فلسفے میں اور ہر دین میں، ہر قبیلے میں، ہر قوم میں لوگ جو ہیں اس سفرنگ کے جانے کی امید رکھتے ہیں. وہ ہوپ جو ہے وہ امیڈیٹ ہوپ بھی ہو سکتی ہے اور وہ فیوچر ہوپ بھی ہو سکتی ہے، لیکن دیر از اے ہوپ اینڈ دیٹس دا ہوپ آف سالویشن. وہ نجات پانے کی امید ہے کہ میں آج نجات پا جاؤں گا، میں کل نجات پا جاؤں گا، یا آئندہ دنوں میں نجات پا جاؤں گا. سو یہ تصور تو دنیا کے تمام ادیان میں اور تمام فلسفوں میں ہے. یہ جو امید کا تصور ہے، یہ پالوس اس کے بارے میں بڑی خوبصورتی سے لکھتے ہیں کہ یہ تینوں چیزیں دائمی ہیں، ایمان، امید اور محبت. اب ان ادیان کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ایمان بھی نظر آتا ہے لوگوں میں، ہمیں امید بھی نظر آتی ہے، لیکن جو فقدان ہے وہ محبت کا ہے. محبت کی کوئی دلیل نظر نہیں آتی. خدا کو ڈھونڈتے ہیں، خدا کو پانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو خداوند ہے وہ خود انسان کو ڈھونڈتا ہے. وہ ضروری ہے کہ انسان کی نجات کا کام پہلے خداوند کی طرف سے شروع ہو، اور بائبل مقدس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر نجات کا کام خداوند خود شروع کرتے ہیں. سو یہ تصور جو ہے آپ کے نزدیک اور کلام مقدس کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے مختلف ہے کہ دنیا کے ادیان میں لوگ اپنی نجات کے لیے خود ورکنگ کرتے ہیں. جی، وہ نیکیاں اکٹھی کرتے ہیں، وہ نیکیوں کا پلڑا بھاری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ مکتی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ نروان پانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ پنرجنم سے مکت ہو سکیں، اس گھن چکر سے جس میں وہ پھنسے ہوئے ہیں اس سے مکت ہو سکیں. تو انسانی ایفرٹس ہمیں یوز لیس دکھائی دیتی ہیں. کوئی بھی انسانی ایفرٹ سے نجات کے لیول کو پاتا ہوا نظر نہیں آتا. نہ ہی کوئی یقینی طور پہ کہہ سکتا ہے جی کہ میں اتنی راست بازی اچیو کر گیا ہوں کہ مجھے اب مکتی مل گئی ہے، نجات مل گئی ہے. کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ ہماری راست بازی ناپاک لباس کی مانند ہے، اور پولس رسول نے اس کا حوالہ دیا ہے کہ یہ ہماری راست بازی جو ہے وہ گندی دھجیوں کی مانند ہے. اور راست بازی جو بائبلی راست بازی ہے وہ ہم پیدائش اس کے 15ویں باب کی 6 آیت میں دیکھتے ہیں. اور ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس نے اس کے حق میں راست بازی شمار کیا. یعنی بائبل مقدس کا یہ تصور ہے کہ انسان جو نجات پاتا ہے تو وہ اعمال کے وسیلے سے نجات نہیں پاتا، کیونکہ اس کے اعمال کبھی اس لیول کو چھو ہی نہیں سکتے. اس کو اگر نجات ملے گی تو ایمان کے وسیلے سے ملے گی. اور ایمان کی بھی جو شروعات ہے وہ انسان نہیں کرتا. یہ ضروری بھی ہے اور یہ تھیولوجیکلی بھی، فلسافیکلی بھی، لاجیکلی بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر انسان ایمان کو شروع کرتا ہے تو انسان وہ پہلا کاز بن جاتا ہے اپنی نجات کا. یعنی کہ اب نجات جو ہے وہ انسان پر ڈپینڈنٹ ہے. جی، اور اگر انسان پر ڈپینڈنٹ ہے تو انسان تو انریلائبل ہے. یہ بڑی خوبصورت بات کہی ہے، اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جو عبرانیوں کا حوالہ ہے کہ ایمان کے بانی کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں، وہ آپ ضرور پڑھیے. اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کی، بلکہ صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کے داہنے کی طرف جا بیٹھا. سو اس حوالے کے مطابق ایمان کا بانی خداوند یسوع مسیح، یعنی ایمان بھی ہماری اپنی کوشش سے نہیں ہے بلکہ اس کا بانی کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح ہے. یہ بڑی خوبصورت بات. جب آپ اس حوالے کو یونانی میں دیکھتے ہیں تو تب آپ اس کو صحیح متن اور اس کا صحیح مفہوم جو اس کا ایکزیجیسس ہے وہ سمجھ آتا ہے کہ فلسفے میں آرخے
کا لفظ استعمال ہوتا ہے جو آج کل آرکیالوجی کے لیے ہوتا ہے، اور فلسفے میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ٹیلولوجیکل، ٹیلوس. اور کسی چیز کا آغاز کرنے والا ہی اس کا مالک ہوتا ہے. خداوند نجات کی ملکیت انسان کے ہاتھ میں نہیں رکھتے، اور داؤد اپنے مزامیر میں یہ بار بار کہتا ہے کہ خداوند کے ہاتھ میں نجات ہے. اور وہ لفظ بڑا خوبصورت ہے، یہاشوا، جو نجات کے لیے استعمال ہوا ہے عبرانی میں. نجات کا آغاز خداوند یسوع مسیح کرتے ہیں. نجات کے عمل میں جب انسان جسٹیفائیڈ ہو جاتا ہے خداوند کے وسیلے سے، تو پھر اس کی تقدیس کے عمل میں بھی خداوند اس کے ساتھ رہتے ہیں، جیسے کہ فلپیوں اس کے پہلے باب کی 6 آیت میں لکھا ہے، اور مجھے اس بات کا بھروسہ ہے کہ جس نے تم میں نیک کام شروع کیا ہے وہ اسے یسوع مسیح کے دن تک پورا کر دے گا. یعنی کہ نیکی انسان کے اندر شروع کروانا بھی خدا کا کام ہے، اور کوئی اور مذہب اس کے اوپر بات نہیں کرتا، کوئی اور خدا اس کے اوپر بات نہیں کرتا. یہ خدا ثالوث ہے جو ہمیں یہ فضل بخشتا ہے، اور اس حقیقت سے جو اس نے ہم پر کشف کی ہے ہمیں بتاتا ہے کہ یہ ہے خداوند کا وہ حق، یہ ہے وہ خداوند کا سچ جو میں انسانوں کے لیے کشف کرتا ہوں. یہ مکاشفہ ہم تک پہنچا ہے خداوند یسوع مسیح کی صورت میں کہ اس نے ہم میں وہ نیک کام شروع کیا ہے، اور اس کو پورا بھی وہ خود کرتا ہے. آج کل ہماری کلیسیاؤں میں بھی بہت سے لوگ اس چیز کو مانتے ہیں کہ ہم اپنی نیکیوں پر فخر کر سکتے ہیں، اور ہم اپنے کاموں سے جو ہے وہ نجات حاصل کرتے ہیں، یا خداوند کی طرف سے بلایا جاتا ہے اور انسان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ خداوند کے اس بلاوے کو ریجیکٹ کر دے. جب کہ انسان اپنی ول سے، اور جب اس کی ول رینیو ہو جاتی ہے، خداوند کے کام کو ریجیکٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ جو مسیح میں ہے وہ نیا مخلوق ہے. جب مخلوق ہی نیا ہو گیا تو وہ ریجیکٹ کیسے کرے گا؟ میرا اس میں جو پیش تقرر کا تصور ہے وہ کیا ہے؟ پری ڈیسٹینیشن. پری ڈیسٹینیشن کو یوزولی لوگ یا کلیسیائیں اس طریقے سے لیتی ہیں کہ خداوند نے پہلے سے جان کر کہ کون اس کے بلاوے کے اوپر ایمان لائے گا اس کو چن لیا، اور پھر نجات اس کی زندگی میں دی یا شروع ہو گئی. یعنی کہ اس کے اعمال کو خداوند نے اپنے فور نالج سے دیکھ لیا. اب اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ فلسافیکل بھی ہے اور تھیولوجیکل بھی ہے، کہ ایک انسان ابھی ایگزسٹ نہیں کرتا، اس کے کام ایگزسٹ نہیں کرتے، اور انسان کی پری ایگزسٹنس ہے ہی نہیں، تو خداوند اس کو فور نالج میں اس کے اعمال سے دیکھ کر اس کو نہیں چوز کریں گے. یہ فور آرڈینیشن ہے، پری آرڈینیشن ہے، ہم پری آرڈینڈ ہیں. اور بائبل بار بار ان آیات میں خداوند کا کلام بار بار ہمیں بتاتا ہے کہ تم بنائے عالم سے پیشتر چنے گئے ہو. اور خداوند کے کلام میں تیتس کے خط میں یہ بات لکھی ہے کہ تمہاری کسی خوبی کی بنا پر تمہیں چنا نہیں کیا. تو اس سے تو یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ جو پری ڈیسٹینیشن ہے وہ یہ جو عقیدہ ہے کہ ہمارے کسی عمل کی بیس کے اوپر ہمیں پہلے سے چن لیا جاتا ہے اور ہم نجات پاتے ہیں، یہ ریفیوٹ ہو جاتا ہے یہاں پر. اب آتی ہے بات ان کلیسیاؤں کی جو پرانے عہد نامے سے لے کر نئے عہد نامے تک پوری کی پوری بائبل میں ایک سٹرنگ، ایک ٹائٹ واٹر کہہ سکتے ہیں کہ ایک ٹائٹلی نٹ ہمارے پاس یہ نظر آتی ہے. اٹس فول پروف چین ہے کہ ابراہم سے لے کر یوحنا تک جس نے خداوند کا مکاشفہ لکھا، وہ ایک ہی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ خداوند ہم میں نئی روح ڈالتا ہے. اور جب عقیدہ نجات کو پری ڈیسٹینیشن کے تناظر میں دیکھا جاتا ہے تو بہت سی کلیسیائیں یہ یقین رکھتی ہیں کہ خداوند نے ہمیں ہمارے بنائے جانے سے پہلے چن لیا، اور جو کہ بائبلی طور پر بھی
ٹھیک بات ہے. خداوند کے کلام میں ہمیں بہت سی جگہوں پر یہ لکھا نظر آتا ہے. پالوس بھی کہتے ہیں اور بہت سے اور انبیاء کرام بھی کہیں نہ کہیں اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ خداوند نے ہمیں چن لیا. جیسے یرمیہ کا انتخاب جو ہے وہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے کیا گیا. اور کچھ لوگ اس کو جس طریقے سے اس کو سمجھنا چاہیے یا جس طرح اس کی تفسیر ہے اس طریقے سے اس کو سمجھ نہیں پاتے. وہ کہتے ہیں کہ انسان کے بنائے جانے سے پہلے خداوند نے یہ دیکھا کہ انسان اچھے کام کرے گا اور وہ خداوند کو چن لے گا، اور اس وجہ سے اس نے یہ پہلے سے ڈیسائیڈ کیا کہ ہاں یہ وہ شخص ہے جس کو میں چنتا ہوں کہ وہ میری نجات کے لیے یا لائق ہے اس کے کہ اس کو نجات دی جائے. اور بہت سے جو ارمینین فلسفے کو ماننے والے وہ بھی اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ خداوند نے پہلے سے یہ دیکھا کہ وہ کون لوگ ہیں جو اچھے کام کریں گے تو ان کے لیے اس نے اس نجات کو فراہم کیا. اب اس نقطۂ نظر کے ساتھ کچھ مسائل ہیں جو جڑے ہوئے ہیں. علم الہی کے اعتبار سے دیکھا جائے، فلسفے کے اعتبار سے دیکھا جائے یا منطق کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت سے مسائل ہیں. اور ان میں سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ کہ خداوند اگر کسی کے اچھے کاموں کی بیسس کے اوپر اس کو چوز کر رہے ہیں کہ اس کو وہ نجات دیں گے، تو پھر جو ڈاکٹرن آف گریس ہے، جو فضل ہے، وہ ہمیں یہاں پر ریفیوٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اور پھر خدا مقتدر اعلیٰ نہیں رہتا، پھر جی انسان بھی جو ہے وہ بھی کچھ ہے. یس، خدا بھی کچھ ہے اور انسان بھی کچھ ہے، ہے. کیونکہ انسان بھی تو کچھ کر رہا ہے Yes، اس کو پانے کے لیے. لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ خدا ہی سب کچھ ہے. یس، اور اس کی جو ہمیں مثالیں ہیں وہ ملتی ہیں خداوند کے کلام مقدس سے. عبرانیوں کے صحیفے میں ہمیں ملتا ہے، فلپیوں میں ہمیں ملتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نجات کا آغاز کرتے ہیں. اور جو لفظ وہاں پر استعمال ہوا ہے وہ صرف آغاز کا ہی نہیں ہے. آرخیگوس، اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ خداوند آغاز کرتے ہیں، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ خداوند اس نجات کے عمل کے مالک ہیں. اور انارخمائی کا لفظ جو ہے وہ بائبل میں آیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند صرف اس کا آغاز ہی نہیں کرتے بلکہ انسان کے ساتھ اس کے تقدیس کے عمل میں بھی اس کے ساتھ رہتے ہیں، اور وہ کام جو اس کو کرنے ہیں مسیح یسوع میں وہ اس سے کرواتے ہیں. اور یہ نظریہ صرف یہیں ہمیں نہیں ملتا، یہ نظریہ ہمیں حزقیل نبی کے صحیفے میں بھی ملتا ہے کہ حزقیل نبی یہ کہتا ہے کہ خداوند انسان کے اندر ایک نیا دل پیدا کرے گا. اور خداوند کہتے ہیں کہ میں ان میں گوشتین دل پیدا کروں گا اور سنگین دل نکال لوں گا، اور میں ان سے اپنے آئین کی پیروی کرواؤں گا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انسان سے کروایا جا رہا ہے، لیکن انسان روبوٹ نہیں ہے. یہ اس بات پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ جب خداوند انسان کو چنتے ہیں اور خداوند اس بات کا آغاز کرتے ہیں تو وہ میک شور کرتے ہیں کہ انسان کو نجات کے عمل میں ہر طرح سے اسسٹ کریں، اس کو ایک نئی روح عطا فرمائیں اور ایک نیا دل عطا فرمائیں تاکہ وہ خداوند کے احکام کی پیروی کر سکے اس دل کے ساتھ جو ری جنریٹڈ ہے اور جو خداوند کی تلاش میں نکلتا ہے. اور خداوند اس کی سہارتا کرتے ہیں اس کام کو کرنے کے لیے. یعنی کہ فور نالج اگر خداوند کے پاس ہے بھی کسی کے اچھے اعمال کا، تو خداوند انارخمائے یعنی خداوند اس بات کی ملکیت انسان کے ہاتھ میں نہیں دیں گے کہ وہ یہ ڈیسائیڈ کرے کہ میں نجات لوں گا اور میں نجات نہیں لوں گا. یہ عقیدہ ہے پری ڈیسٹینیشن کا. صحیح. تو یہاں پر یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر خدا نے پہلے سے ہی ان لوگوں کو چن لیا ہے کہ جنہوں نے نجات پانی ہے، اور وہ لوگ بھی ہیں جو چنے نہیں گئے، جو نجات نہیں پائیں گے، ہمیشہ کی ہلاکت پائیں گے، تو پھر منادی کو ہم کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہمیں منادی کو لے کے سوچنا چاہیے کہ میں منادی کروں گا تو کون لوگ ہیں جو میری منادی کو سنیں گے اور پھر اس کو سن کر اس کا جواب دیں گے اور نجات پائیں گے. جہاں پر ایونجلزم کا ذکر ہے یا جہاں تک ایونجلزم کا تعلق ہے
تو جو شخص ایونجلائز کرتا ہے یہ اس کے سوچنے کا کام نہیں ہے، کیونکہ ایونجلزم بالکل پریئر کی طرح ہے. ہم لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم خداوند کے دشمنوں کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم فیتھ کے انیمیز کے لیے بھی پریئر کرتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ فیتھ اور پریئر سے خداوند اپنے اس پری آرڈینڈ انسٹرومنٹیلٹی کو یوز کرتا ہے. یعنی کہ جو راستے خداوند نے طے کیے ہیں کہ جن کے تھرو وہ کام کرتا ہے وہ ہمیں کرنے ہیں، اور ایونجلزم ان میں سے ایک ہے. ہم جب پریچ کرتے ہیں، جب ہم لوگوں میں خداوند کے کلام کی منادی کرتے ہیں، تو ہمیں اس میں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو خداوند کے برگزیدہ ہیں جب ان تک خداوند کا کلام پہنچتا ہے تو لکھا ہے کہ میری بھیڑیں میری آواز کو جانتی ہیں. ہاں، یہ بڑی خوبصورت بات ہے. اور یہاں پہ امید کا بھی کانسیپٹ ہمیں ملتا ہے کہ جب ہم جانتے ہی نہیں کہ کون منادی پر ایمان لائے گا اور کون منادی پر ایمان نہیں لائے گا، تو ہم اپنے تئیں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ لگتا ہے کہ یہ منادی پہ ایمان نہیں لائے گا اور ہم اس کو منادی نہ کریں. ہمیں اپنے دل میں امید رکھنی چاہیے، اور اینی وے ہمیں منادی سب کو کرنی چاہیے، تاکہ سب تک ایٹ لیسٹ وہ موقع ان کو حاصل ہو کہ وہ کلام مقدس کو سنیں، اور پھر وہ اس کا جواب دیتے ہیں یا نہیں دیتے یہ خداوند جانتا ہے، اور جو جواب دیں گے وہ نجات پائیں گے. تو ناظرین، آج ہم نے اپنے اس پروگرام میں، اپنے اس ایپیسوڈ میں گفتگو کی نجات کے حوالے سے کہ نجات کی ضرورت تمام دنیا کے لوگوں کو ہے. ہم نے پیش تقرر یعنی پری آرڈینیشن کے بارے میں بھی بات کی کہ خدا نے چنا ہوا ہے لوگوں کو جو نجات پائیں گے، کیونکہ یوحنا کی انجیل میں ہم پڑھتے ہیں کہ کوئی مسیح کے پاس نہیں آ سکتا جب تک باپ اس کو مسیح کی طرف نہ کھینچے اور اس کو اس کی طرف مائل نہ کرے. اور پھر خداوند یسوع مسیح نے یہ بھی فرمایا کہ میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں، اور جو بھیڑیں خداوند یسوع مسیح کو دی گئی ہیں، جو اس کو حاصل ہیں، ان میں سے کوئی بھی لاسٹ نہیں ہوگا، کوئی بھی کھوتی نہیں، کھونے نہیں دیا. جی، آج ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ چاہے کوئی بھی کام ہے، چاہے دنیا کی تخلیق کا عمل ہے، اس میں بھی سارا عمل دخل خدا کا ہے، انسان کا کوئی عمل اور دخل نہیں. آج کے تناظر میں اگر دیکھا جائے کہ جب لوگ خداوند یسوع مسیح کو چھوڑ دیتے ہیں، یا سنا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ کسی بیٹی نے، کسی بیٹے نے خداوند کو ریجیکٹ کر دیا، تو ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اس پر زیادہ واویلا نہ کریں. خداوند کو کوئی ریجیکٹ نہیں کر سکتا. خداوند نے جس کو چنا ہے وہ خداوند سے دور نہیں جاتا. ہاں، وہ گر سکتا ہے. راست باز کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ کئی بار گرتا ہے اور وہ پھر دوبارہ کھڑا ہو جاتا ہے. سو ہمیں اس سے بے دل ہونے کی، نا امید ہونے کی، اور اپنے آپ کو انسرٹنٹی کا شکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ شاید ہمارے بچے، شاید ہماری نجات کو کوئی چھین لے گا. نجات آپ کے لیے دی گئی ہے، اور یہ خداوند کا کام ہے، اور خداوند اس نجات کو سسٹین کرنا جانتے ہیں. اور اس کی بڑی اچھی مثال ہمیں خداوند یسوع مسیح کے 12 شاگردوں میں ملتی ہے. اور خداوند نے کہا کہ جتنے مجھے دیے میں نے ان کو کھونے نہیں دیا، سوائے اس کے جو بطالت کا فرزند تھا. He was the son of perdition. He was never close to the Lord Jesus the Christ. اور جو خداوند کے قریب نہیں ہے، جو ریجنریٹ نہیں ہوا، اگر وہ خداوند کو چھوڑ دیتا ہے تو اس میں خداوند کا فلاؤ نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی اپنی ذمہ داری ہے. اور یہاں پر یہ بھی تصور ہے کہ یوحنا رسول اس بات کو قلم بند کرتے ہیں کہ وہ تمہیں اس لیے چھوڑ کر چلے گئے کیونکہ وہ تم میں سے تھے ہی نہیں. یس. جو خداوند کے ہیں ہی نہیں وہی چھوڑ کر جاتے ہیں، اور جو خداوند کے ہیں وہ کبھی چھوڑ کر نہیں جاتے. جو نجات پاتا ہے ناظرین، وہ کبھی اپنی نجات کو نہیں کھو سکتا. اگر ہم نے نجات پائی ہے تو وی ول نیور لوز آور سالویشن، چاہے کچھ بھی ہو. ایٹ دا اینڈ خداوند ہمیں نجات بخشیں گے، اور ہمیں اس کے لیے خدا کی شکر گزاری کرنی چاہیے. ایک اور بھی ہمیں یہاں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نجات کو یا گناہوں سے مخلصی کو بدی کا پردہ نہ بنائیں. یہ نہ سوچیں کہ ہمیں تو نجات ملی ہے اور ہم چاہے جو مرضی کرتے رہیں، ہم اپنی نجات کو گنوانے والے نہیں، کھونے والے نہیں. تو بعض اوقات کچھ لوگ اس یقین دہانی کے سبب سے کہ مجھے اگر نجات مل گئی ہے تو اب تو میں جو مرضی کرتا رہوں،
تو وہ اپنی مرضی سے زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ اس میں ایسا ہے کہ جو خداوند کے فضل کے تحت ہیں، جو ایک ری جنریٹڈ ہارٹ رکھتے ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خداوند ان سے اپنے حکموں کی پیروی کرواتے ہیں. اب پاپولیشن میں اس کا سیمپل سائز بہت کم ہے، بلائے گئے تو بہت سے ہیں لیکن برگزیدہ تھوڑے ہیں. تو ہمیں بڑے بڑے خادمین یا ایسے لوگ جو آپ کو عیش و عشرت میں مصروف نظر آتے ہیں یا لوگ، تو خداوند کا کلام بڑا کلیئر ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے جن کو بلایا ہے وہ تھوڑے ہیں، اور بہت سے لوگ آئیں گے اور وہ کہیں گے کہ ہم نے تیرے نام سے یہ کیا، ہم نے تیرے نام سے یہ بھی کیا، ہم نے تیرے نام سے یہ بھی کیا، اور اس نے کہا میں تمہیں نہیں جانتا. سو اپنی نظر اس پر رکھیں جو خداوند کے ساتھ راست بازی سے چل رہا ہے. ڈو ناٹ جج ادر پیپل بٹ فائنڈ ایگزامپل جو خداوند کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چل رہا ہے. کیونکہ خداوند کا بندہ داؤد بھی یہ کہتا ہے کہ اس کو عزت ملنی چاہیے جو خداوند کے ساتھ وفادار ہے. ناظرین، یہاں پہ یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ نجات تو مفت ہے، نجات تو ہمیں ملے گی ہی، لیکن ہماری زندگی میں جو نجات کا پھل ہے یا توبہ کا پھل ہے، وہ کام، وہ اعمال جو ہم خداوند کو فالو کرتے ہوئے کرتے ہیں کہ جیسے ہمارا خداوند ہے ویسے ہم بنیں، کیونکہ لکھا ہے پاک بنو کیونکہ تمہارا بنانے والا پاک ہے. تو وہ ہمارے اجر میں اضافہ کرتے ہیں. آسمان پر ہمارا اجر بھی ہے جس میں ہر دن اضافہ ہوتا ہے جب ہم توبہ کے موافق پھل لاتے ہیں یا خداوند کے فرمان کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں. تو ممکن ہے کہ نجات ہمیں مل جائے، لیکن اگر ہم نے خداوند کی فرما برداری نہیں کی، اس کے حکموں کے مطابق زندگی بسر نہیں کی، تو ہو سکتا ہے کہ جب ہم وہاں جائیں تو اجر کیونکہ خداوند کے کلام میں بہت کم ہو. خداوند کے کلام میں نئے عہد نامے میں یہ لکھا ہے کہ اگر راست بازی مشکل سے نجات پائے گا. تو یہ مشکل سے نجات پانا جو ہے، یہ مشکل سے نجات پانے سے مراد یہ ہے کہ آپ خداوند کی دو قسم کی مشیت ہیں. مشیت یزدہ یعنی کہ ایسی مشیت جس کو ڈکری آف دا لارڈ کہتے ہیں، جس کو کوئی ہلا نہیں سکتا. لیکن خداوند کی ایک مورل ول ہوتی ہے، اس میں انسان کو یہ خداوند نے ذمہ داری دی ہے کہ وہ اس کو رزسٹ کر سکتا ہے. وہ خداوند چاہتے ہیں کہ تو کوئی اچھا کام کرے، اس کے پاس اتنی فری ول ہے، گنجائش ہے کہ وہ اس کو رزسٹ کر سکتا ہے، اور پھر اس کے نتائج بھی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. اور خداوند بار بار کہتے ہیں کہ روح کو رنجیدہ نہ کرو، روح کو بجھاؤ مت، ڈونٹ کوئنچ دی اسپرٹ آف دا لارڈ. تو ناظرین، آج کے اس پروگرام میں بہت خوبصورت گفتگو رہی، اور آج ہم نے یہ بالخصوص دیکھا جو شاید کچھ لوگوں کے لیے نیا ہو یا کچھ لوگوں کے لیے ناقابل قبول ہو، لیکن یہ حقیقت ہے، کلام مقدس میں سے ثابت ہے کہ سارا کریڈٹ، سارا جلال ہماری نجات کا بھی خداوند کو ہی جاتا ہے. اگر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے توبہ کی تھی، میں ایمان لایا یا میں نے نیک اعمال کیے تو مجھے بھی کریڈٹ اس کا ملنا چاہیے یا میرا بھی نجات میں کوئی حصہ ہے، تو کلام مقدس ہمیں اس کی تعلیم نہیں دیتا. اور ہمیں جو تعلیم ملتی ہے کہ ہر بات میں، چاہے انسان کی تخلیق ہے یا انسان کی نجات ہے، اس میں سارا کام جو ہے ٹوٹلی وہ خداوند نے خود کیا ہے. اگر ہم نے توبہ کی ہے تو اس کی بھی توفیق خداوند کی طرف سے ملتی ہے. اگر اعمال ہم سے ہوئے ہیں اچھے تو اس کی بھی توفیق خداوند سے ہی ملتی ہے. آپ ضرور اپنی رائے کمنٹس میں ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا اور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ کیسا لگا، اور اس میں ہم نے جو ایگزاسٹیو ڈسکشن کی ہے آپ کے لیے وہ کیسی تھی، آسان تھی، مشکل تھی، یا اس میں کس طرح سے ہم بہتری لا سکتے ہیں. ضرور اپنی رائے کو ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. دانیال بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ. اس سے پہلے کہ ہم اپنے ناظرین سے اجازت چاہیں، آئیے ایک دعا کرتے ہیں. پروردگار خداوند، ہم دل سے تیرے شکر گزار ہیں آج کے اس پروگرام کے لیے، اس ایپیسوڈ کے لیے، بھائی دانیال کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے جو وہ حاصل کر رہے ہیں الہیات کی، اور تمام اپنے ناظرین کے لیے دل سے تیری شکر گزاری کرتے ہیں. سارا جلال خداوند کے پاک، عظیم اور قوی نام کو دیتے ہیں، اور منت کرتے ہیں کہ یہ ایپیسوڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، وہ اسے سنیں اور اس کے وسیلے سے برکت پائیں، اور خداوند کا نام اس پروگرام کے وسیلے سے جلال پائے. پاکستان کرسچن ریکارڈنگ منسٹریز کے لیے اور اس کی ساری ٹیم کے لیے
اس سارے کام کے لیے اور ساری خدمت کے لیے خدا ان کے حضور سے برکت کی دعا کرتے ہیں. یسوع مسیح کے نام سے یہ دعا مانگ لیتے ہیں, آمین. آمین ثم آمین. تو ناظرین اب ہمیں اجازت دیجیے, نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اس ایپیسوڈ کو سننا, اسے شیئر کرنا اور اس پر اپنے ویوز کو دینا ضرور یاد رکھیے گا, اور دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. ہمیں اجازت دیجیے, خدا حافظ.